یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ چشتیہ سلسلے کے مشہور بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ کا آبائی وطن بخارا ہے، مگر پیدائش بدایوں میں سن 636 ہجری میں ہوئی۔ 5 سال کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ والدہ نے آپ کی پرورش اور تربیت فرمائی۔ علوم ظاہری میں کمال حاصل کرنے کے بعد علوم باطن کے لیے حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت و خلافت سے سرفراز ہوئے۔ پھر دعوت دین کو زندگی کا مقصد بنا لیا۔ عہد الہی کے آخری چند سالوں میں شراب و کباب، فسق و فجور، کیمیار بازی اور بے شمار دیگر برائیاں بالکل عام تھیں، لیکن آپ کی محنت کے ذریعے ہندوستان کی اکثر مسلمان عبادت، تصوف اور زہد کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ آپ کی خانقاہ میں اس قدر لوگ آتے کہ بادشاہ کے دربار میں بھی اتنی بھیڑ نہ ہوتی۔ بادشاہوں سے میل جول اور ملاقات پسند نہیں فرماتے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ سلطان علاء الدین خلجی نے ملاقات کے لیے بہت اصرار کیا تو فرمایا کہ فقیر کے یہاں 2 دروازے ہیں، اگر بادشاہ ایک دروازے سے آئے گا تو فقیر دوسرے دروازے سے نکل جائے گا۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کی وفات سے 40 دن پہلے آپ نے کھانا پینا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ ہر وقت روتے رہتے، آنسو تھمتے ہی نہ تھے۔ سن 725 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ اللہ کی قدرت۔ رگوں کے ذریعے ہم بہت سی چیزوں کو پہچان لیتے ہیں، اگر سب چیزوں کا رنگوں کے ذریعے ہم بہت سی چیزوں کو پہچان لیتے ہیں، اگر سب چیزوں کا ایک ہی رنگ ہوتا تو ان کے درمیان فرق کرنا بہت مشکل ہو جاتا، کیونکہ بعض چیزوں کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے لیکن رنگ کی وجہ سے وہ پہچان لی جاتی ہے۔ ان چیزوں کا فرق رنگوں ہی سے معلوم ہوتا ہے۔ ذرا بھی غور کرو کہ ہر پھل کا رنگ اندر اور باہر سے ایک دم الگ الگ ہے، جیسے پھل وغیرہ کا پہچاننا آسان ہو جاتا ہے اور کچے پکے کا پتہ چل جاتا ہے۔ مختلف رنگوں کا پایا جانا یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ کی قدرت ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہتے ہوئے اللہ کے لیے
گواہی دو، چاہے وہ تمہاری ذات، والدین اور رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو۔ قرآن پاک سورہ نساء آیت نمبر 135۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انگوٹھی داہنے ہاتھ میں پہنے ہوئے تھے۔ کتاب ترمذی شریف حدیث نمبر 1742، روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین کی وفات کے بعد خیر کی کوئی ایسی چیز باقی ہے جس کے ذریعے میں ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کر سکوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان کے لیے دعائے رحمت اور استغفار کرنا، اور ان کی وفات کے بعد ان کی وصیت کو پورا کرنا، اور ان کے متعلق کے ساتھ اور ان کے دوست برادروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اور ان کا ادب و اکرام کرنا۔ کتاب ابو داؤد حدیث نمبر 5142، روایت حضرت مالک بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غرور و تکبر میں اپنے اظہار کو، پتلون کو، تہمت کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ اب تو یہ حال ہے بہت سارے لوگوں کا کہ ٹخنوں کے نیچے کیا، اتنی نیچے پینٹ ہوتی ہے، تہمت ہوتی ہے، پائجامہ ہوتا ہے، سلوار ہوتی ہے کہ زمین کے نیچے کا کچرا بھی صاف کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں۔ اس میں جوان بچے ہیں اور بچیاں تو جینس کی پینٹ پہنتے، پھر اللہ رحم کرے اتنی نیچے ہوتی ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ کتاب بخاری شریف حدیث نمبر 5700، حدیث نمبر 5778۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا مقصد آخرت ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اس جگہ پیدا فرمائے گا اور اس کے کاموں کو جمع کر دے گا، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ اور جس کا مقصد دنیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے فقر کو اس کے سامنے کر دے گا اور اس کے کاموں کو پھیلا دے گا، اور دنیا اس کے مقدر میں ہی آئے گی۔ کتاب ترمذی شریف حدیث نمبر 2465۔ اوپر کی حدیث جو اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، جو تکبر سے اظہار کو، پینٹ کو، تہمت کو پہنے گا، اس حدیث نمبر کا نمبر ہے 5788، 5788۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خبردار ہو جاؤ جب زمین کو پوری طرح کٹ کر چورا چورا کر دیا جائے گا اور تمہارا پروردگار جلوہ فرمائے گا اور فرشتے صف باندھ کر میدان حشر میں آ جائیں گے اور اس دن جہنم کو سامنے لایا جائے گا۔ قرآن پاک سورہ فجر آیت نمبر 21 سے 23۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کو تر کھجور کے ساتھ کھاتے اور فرماتے کہ ہم
اس کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک کے ذریعے اور تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی کے ذریعے ختم کرتے ہیں۔ کتاب ابو داود حدیث نمبر ہے 3836، روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے خود ان کی جانوں سے ان کو غافل کر دیا، یہی لوگ نافرمان ہے۔ قرآن پاک سورہ حشر آیت نمبر 19۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد دائما ابدا کثیرا کثیرا یا ارحم الراحمین۔